النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب۔ مرد مجاہد نے مومن آل فرعون نے بڑا سمجھایا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون اور اس کی قوم کو تبلیغ فرمائی، لیکن ضد کو نہ چھوڑا۔ یہ جو ضدیت ہے نا، یہ انسان کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ میرے اللہ نے حکم فرمایا کہ میرے موسیٰ پیغمبر اسر بعبادی، اپنے بندوں کو، میرے بندوں کو مصر سے لے کر آپ چلے جائیں، روانہ ہو جائیں، ہجرت فرمائیں، لیکن ایک بات سمجھیں، انکم متبعون، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ اللہ کا کہنا یہ ہوا، دیکھیے، ایک ہے بندوں کی سوچ، ایک ہے میرے اللہ رب العالمین کا حکم۔ بندوں کی تدبیر اور اللہ کی تقدیر، بندوں کی تدبیر اللہ کی تقدیر کا کیا مقابلہ۔ اب فرعون کے منصوبے، فرعون کی کوششیں وہ بھی دیکھو، کبھی موسیٰ علیہ السلام کو قتل کی دھمکی دے رہا ہے، تو کبھی وہ مومن جو آل فرعون سے تعلق رکھتا تھا اس کے خلاف منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ فرعون کی فوج جو ہی پہنچی قریب تو اللہ نے حکم فرمایا اختصار کے ساتھ کہ میرے موسیٰ پیغمبر یہ جو عصا آپ کے ہاتھ میں آئے نا، اس کو اس بحر قلزم پہ مارے، 12 راستے بنے۔ اللہ جو کرنا چاہتا ہے، 12 راستے بنے۔ قرآن مقدس کے اندر فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اللہ نے جب دریا کو پھاڑ ڈالا، دریا کو پھاڑ ڈالا، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، اس لیے بندہ جب اس کے سامنے قرآن اور احادیث مبارکہ کا ذکر کیا جائے، جو بھی قرآن اور پیغمبر کے فرمان سے بات ثابت ہو، آگے چوں چرا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ان باتوں میں پڑے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ گمراہ۔ اللہ ہر چیز پہ خیر ہوا یہ کہ اللہ نے اس طرح موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو نجات عطا فرمائی۔ فرعون اور اس کے ساتھی جو ہی دریا میں غرق، دریا میں داخل ہوئے، کیا ہو گئے؟ غرق۔ اس وقت فرعون نے بڑی کوشش کی، ہاتھ پاؤں مارنے لگا، کہنے لگا آمنتو، میں بھی ایمان لے آیا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ جس اللہ کو بنو اسرائیل مانتی ہے میں بھی اس کو مانتا ہوں، لیکن فرمایا اب نہیں، غرق ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اب حالت کیا بنی؟ آج کا سبق دیکھیں، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ جس پر صبح اور شام وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ یعرضون کا معنی پیش، اور یعرضون کا معنی یحرقون بھی کیا گیا ہے، جلائے جاتے ہیں۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اب ذرا غور فرمانا،
صبح شام سے مراد دوام ہے۔ عربی کے اندر دیکھیں صحابہ کے بارے آیا کہ یہ صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر وقت صبح شام دوام مراد ہے، ہر وقت وہ آگ کے اندر وہ ظالم لوگ جل رہے ہیں۔ اب دیکھیں ان کے اجسام جو تھے وہ دریا میں غرق ہو رہی ہیں، لیکن یہ جو آگ پر، النار کا معنی کیا ہے؟ آگ پر جو چیز پیش کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ یہ روح ہے۔ کیا ہے؟ روح ہے۔ تو اس سے عذاب برزخ کا اثبات ہے، عذاب برزخ برحق ہے۔ سمجھے بات کو؟ مرنے کے بعد جو بندہ ثواب کا مستحق ہے یا عذاب کا مستحق ہے، یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ برحق ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب بندہ کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی نہیں، ایمان ہے، ایمان قرآن اور حدیث میں جو کچھ بیان کر دیا۔ بلکہ اگر آپ غور کریں کہ سورۃ نوح کے اندر قوم نوح کا ذکر کیا گیا، فرمایا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا۔ قوم نوح اپنے گناہوں کی وجہ سے غرق کیے گئے، پھر اس کے اندر آگ میں داخل کر دیے گئے۔ اب وہ بھی طوفان کے اندر اس طرح غرق ہو گئے نا، لیکن قرآن کہتا ہے فَأُدْخِلُوا، آگ میں داخل کر دیے گئے۔ یہ عذاب برزخ ہے، عذاب روحانی کی دلیل ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ اسی طرح قرآن مقدس کی طرف غور کرتے جاؤ، سورۃ الانعام فرمایا کہ جب فرشتے روح نکالتے ہیں نا کسی مجرم انسان کا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ۔ تو فرشتے اپنے ہاتھ پھیلاتی ہیں، کہتی ہیں کہ اپنی جانیں نکالو۔ کیا مطلب؟ اپنی جانیں ہمارے حوالے کرو۔ روح نکالتی ہیں ان کا اور ان کو کہتی ہیں کہ آج ہی تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ تو عذاب کا سلسلہ کیا ہو جاتا ہے؟ شروع۔ سورۃ محمد کی طرف آ جاؤ۔ فرمایا فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ جب فرشتے ان مجرمین کا روح قبض کرتی ہیں تو ان کے منہ پہ، ان کی پیٹھوں پہ مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ سمجھے نا؟ اب ہمارا اور دوسرے لوگوں کا اختلاف کیا ہے؟ عذاب تو برحق ہے، ثواب بھی، عذاب کے ساتھ ثواب کو بھی سمجھے، ثواب بھی کیا ہے؟ برحق ہے۔ اب ثواب اس کی دلیل دیکھیے کہ سورۃ یاسین، اس اللہ والے مرد مجاہد نے جب اللہ کے پیغمبروں کی تصدیق فرمائی اور قوم سے کہا اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون۔ پیغمبروں کی تصدیق کی، توحید کا اعلان کیا کہ عبادت کے لائق وہی ہے جو پیدا فرمانے والا ہے۔ قوم نے بے دردی سے اس کو شہید کیا۔ اللہ نے حکم فرمایا قیل ادخل الجنہ، کیا فرمایا؟ قیل ادخل جنت میں داخل ہو جا۔ دیکھیے نا، کافر کا ذکر آیا ادخلوا نارا، آج کا سبق النار یوردون علیہا غدوا وعشیا۔ اب اسی طرح سورۃ الفجر کی آخری آیات ہیں، فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی
الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ یہ جو مطمئن نفس ہے، اللہ کی ذات پہ یقین کرنے والا، کبھی شک اور شبہ میں نہ پڑنے والا بندہ، جب اس بندے پہ موت آتی ہے تو فرشتے روح نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جا۔ عذاب بھی برحق، ثواب بھی۔ اور یہ کہتی ہیں کہ جب قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت عذاب ہوتا ہے۔ سمجھے ذرا بات کو۔ کیا ایک سوال ہے، کیا عذاب قبر برحق ہے؟ بالکل برحق ہے۔ دلیل حدیث ہے، امی عائشہ نے آپ علیہ السلام سے پوچھا عذاب قبر کے بارے میں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نعم عذاب القبر حق، جی ہاں عذاب قبر کیا ہے؟ برحق ہے۔ اب حدیث پاک میں، قرآن پاک میں، میری اس بات کو غور سے سننا، عذاب اور قبر ان دونوں کا کہیں اکٹھے ذکر نہیں کیا گیا۔ حدیث پاک میں آ گیا، قرآن بھی ہمارے لیے حجت، حدیث بھی ہمارے لیے۔ عذاب قبر کیا ہے؟ برحق ہے، لیکن ایک بات جو قابل غور ہے، جب تک قبر میں اس گڑھے میں نہ دفنایا جائے تو عذاب ثواب نہیں ہوتا، یہ غلط ہے۔ کیا ہندو ان قبروں میں دفن کرتے؟ جی، تو پھر کیا مطلب ہے؟ ہندو جو ہیں وہ عذاب سے بچ جاتے ہیں؟ ہمارا تو ایمان ہے کہ ان کو عذاب ہو رہی، اگرچہ بظاہر اس قبر میں ان کو دفن۔ اب اسی طرح قوم نوح کو یہ قبر نہیں ملی، قوم فرعون کو یہ قبر نہیں ملی، لیکن قرآن کہتا ہے عذاب ان کو مل رہا ہے۔ اور بات کو سمجھ رہے ہو؟ نمبر 2، آپ میت کو 2 دن 3 دن نہیں دفناتے، جو بیرون ملک مر جاتی ہیں ان کو لاتے ہوئے ان کی لاش کو مہینے لگ جاتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے فرشتے بیٹھے بیٹھے؟ فرعون کا جسم آج تک بحر موجود ہے کہ نہیں؟ فرعون عذاب سے بچا نہیں، تھوڑا عقل سے کام نہیں لیتے، الٹا ہمارے بارے کہتے ہیں عذاب قبر کا۔ کیوں؟ کون کہتا ہے عذاب قبر کا؟ منکر تو کافر ہے۔ عذاب برحق ہے، عذاب برزخ، عذاب قبر کیا ہے؟ لیکن سمجھو یہ نہیں کہ یہ قبر ملے گی، یہ قبر ملے نہ ملے، درندے پھاڑ چیڑ کے کھا جائیں پھر بھی عذاب ہے، دریا میں غرق ہو جائے پھر بھی عذاب ہے، اس کے جسم کو جلا کے راکھ بنا دیا جائے اور اس کی راکھ کو پھیلا دیا جائے پھر بھی عذاب ہے۔ اللہ ہر چیز بات کو سمجھے۔ اور ایک اور اختلاف بھی ہے، یہ کہتی ہیں زندے کو عذاب ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں مردے کو۔ آپ کے لیے یہ لفظ تھوڑا سا اجنبی ہوگا۔ اور بھائی دیکھیں، کہتی ہیں نا کہ جب دفن کرتے ہیں تو روح جسم میں، اب جب روح جسم میں واپس آیا تو وہ زندہ ہو گیا کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں مردے کو عذاب ہوتا ہے، کس کو؟ اور یہ کہتی ہے زندے کو ہوتا ہے۔ سمجھے نا بات؟ ہاں یہ بات ہے۔ اور ہم کیوں کہتے ہیں روح واپس نہیں آتا؟ ہماری اپنی مرضی نہیں، اللہ کا قرآن ہے، سورۃ الزمر ہے، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، جس پہ موت کا فیصلہ اللہ اس کے روح کو روک لیتا ہے، قیامت تک روح جسم میں واپس۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، قیامت کے دن روح کو بدنوں سے جوڑا جائے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورۃ المومنون
ثم انکم یوم القیامت تبعثون ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اے انسانوں تم سب مرنے والے، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے دن تم زندہ کیے جاؤ۔ ٹھیک ہے، عقیدہ ہو قرآن کے مطابق۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام جو آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ آگ پہ پیش کیے جانے والی یہ کیا ہے؟ یہ روح ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت کا دن قائم ہوگا، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا او آل فرعون اب سخت عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ تو پتہ چلتا ہے عذاب برزخ عذاب جہنم سے کم ہے۔ عذاب برزخ اس کے اندر بھی عذاب ملتا ہے جو عذاب کا مستحق ہے، لیکن جب قیامت قائم ہوگی پھر فیصلہ ہوگا، جہنمی جہنم میں، جنتی جنت میں، ثواب اس کا بدلہ جنت نعمتیں سبحان اللہ حاصل ہو رہی ہوں گی، اور جو عذاب کا مستحق ہے جب جہنم میں جائے گا تو پھر سخت عذاب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اللہ آپ سے بچائے۔ اس لیے دعا کیا کرے، جب بندہ تشہد کے حال میں بیٹھا ہوتا ہے نا، تشہد پڑھ کے التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر درود شریف، سمجھے نا، اس کے بعد جو بھی دعا کرنا چاہو کر سکتے ہیں۔ بعض مولوی کی عادت ہوتی ہے بس اصولی، وہ ایک مولوی ہے غیر مکلف، رب جعلنی مقیم الصلاۃ نہیں پڑھ سکتے تم نماز میں، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اور بھائی بعض لوگ جنہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ صرف رب جعلنی مقیم الصلاۃ پڑھنا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اور بعض لوگ جو کہتی ہیں کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا چاہتے، یہ بھی غلط ہے۔ آپ علیہ السلام مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ تم جب تشہد کے حال میں ہو نا، تشہد کے بعد آپ جو بھی دعا کرنا چاہیں کر سکتے ہو۔ اب یہ دلیل ہے کہ قرآن اور احادیث کی جو بھی دعائیں، کوئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کوئی بندہ کہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اس کے علاوہ قرآن مقدس میں جو بھی دعائیں ہیں یا احادیث مبارکہ میں ہیں، جو بھی دعا کرنا چاہو جب اللہ کے پیغمبر نے اجازت دے دی ہے۔ اب بات کرنے کو حیدر جنسی میں لے، سمجھے نا، مقصد کیا ہوتا ہے؟ دوسرے فرقے کو مغلوب کرنا۔ اللہ معاف فرمائے، یہ بری عادت ہے۔ خیر بات کو سمجھے جو آج ہمارا موضوع ہے۔ ایک وہ دعا ہے جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا، اللہ کے رسول نے کیا دیا ہے حکم، تشہد کے بعد درود شریف کے بعد اس کو پڑھا کریں، اور آپ علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم إني أعوذ بك من الماثم والمغرم۔ یہ جو ہے نا اللهم إني أعوذ بك من الماثم والمغرم، یہ الگ ہے اس سے، لیکن یہ بھی ثابت ہے۔ اسی طرح بندہ اور بھی دعائیں کر سکتا ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کرنی بھی چاہیے، اللہ میرا حساب آسان کر دے۔ اور یہ جو اللہ مجھے میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، عذاب قبر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں،
اللہ دجال کے فتنے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ ضرور کرنی چاہیے، کیوں؟ اس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا ہے، سمجھے نا بات؟ ہاں، نماز یہ اہم عبادت ہے اور نماز دعاؤں کا مرکز ہے۔ ہم نمازیں پڑھتی ہیں مختصر، نماز کے بعد پھر لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، حالانکہ نماز کے بعد مختصر دعا۔ بات سمجھیے، حدیث کی کتابیں اٹھائیں، مختصر دعا، ہر بندہ اپنے لیے کیا کرے؟ دعا کرے، اور مختصر دعا۔ نماز کے اندر تو بندے کو چاہیے کہ بہت زیادہ جو ہی تکبیر تحریمہ کہتا ہے، اگر حدیث کی کتابیں کھول کے دیکھیں تو آپ علیہ السلام دعا کرنا شروع کر دیں، سمجھے نا؟ آخر دعوانا